تشریف لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ، رب تعالیٰ نے مجھے لیلۃ القدر کا تعین فرما دیا تھا، لیکن پھر رب نے اپنی حکمت کے تحت مجھ سے اس کا تعین چھین لیا، مجھے بلا دیا گیا۔ علامہ صاحب موجود تشریف فرمائیں۔ سمجھنے سے وقت بولنا، نسیان ایک بیماری ہے اور بولنا یہ نقص ہے، عیب ہے، نقص ہے، عیب ہے، اور نبی کی ذات میں عیب نہیں ہوتا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ نبی کی ذات میں نقص کا گمان نہیں ہوتا ہے، عیب کا شائبہ تک نہیں ہوتا ہے، اور حضور علیہ السلام کا یہ بھول جانا، اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے۔ اور مفسرین کرام نے اس کا بڑا لطیف جواب دیا ہے، فرمایا کہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے ناسیہ ولکن منسا، فرمایا کہ بھولتا نہیں ہوں، بلایا جاتا ہوں۔ یہ بات یاد رکھے کہ نبی کی بھول اور ہے اور ایک امتی کی بھول اور ہے۔ ہم لوگ کو بڑی بے باکی کے ساتھ، بڑی ہی جرأت کے ساتھ فوراً ہی کہتے ہیں کہ ہم خطا کے پتلے ہیں، جناب آدم سے بھی خطا ہو گئی، معاذ اللہ خطا ہو گئی، لیکن آدم کی خطا اور ہے اور آدم کے بیٹوں کی خطا اور ہے۔ یہ بات یاد رکھے کہ نبی کی خطا میں بھی امتی کے لیے بہترین ہی بہترین ہے، اور امتی کی خطا میں شر ہی شر ہے، خیر نہیں۔ فرمایا کہ بولتا نہیں ہوں، بلایا جاتا ہوں، اس لیے بلایا جاتا ہوں کہ اللہ اپنی تقدیر کو مکمل کرنا چاہتا ہے، رب اپنی حکمت کو مکمل کرنا چاہتا ہے، رب اپنے قانون کو نافذ کرنا چاہتا ہے، رب اپنی منشا کے مطابق کام کرنا چاہتا ہے، اس لیے بلا دیتا ہے۔ اور اگر حضور علیہ السلام کو نہ بلایا جاتا اور آپ اگر اس کا تعین فرما دیتے تو تعین فرمانا یہ رب کی حکمت کے خلاف تھا، یہ رب کی حکمت کے خلاف تھا، اور اگر آپ کو پتا ہوتا اور آپ اس کا ارشاد نہ فرماتے، اس کا چرچا نہ کرتے، اس کا اظہار نہ کرتے تو یہ آپ کی رحمت کے خلاف تھا، یہ آپ کی شان رحمت کے خلاف تھا کہ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ کے اس لقب کے خلاف تھا، اس ٹائٹل کے خلاف تھا۔ اگر آپ کو پتا ہوتا تو آپ اس کو نامزد نہ فرماتے، اس کا تعین نہ فرماتے۔ اور شارحین اسلام نے فتح الباری اور عمدۃ القاری اور فیض الباری کے حوالے سے لکھا ہے کہ دوسرے سال حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس رات کا تعین فرما دیا، اور اس لیے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو کسی نے پوچھا کہ اے ابو منذر، آپ کا یہ لقب تھا کہ آپ کس طرح کہتے ہو کہ لیلۃ القدر 27ویں رمضان المبارک ہے؟ تو جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم اٹھا کر کہا کرتے تھے کہ خدا کی قسم، ہاں لیلۃ القدر رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے، 27ویں شب ہے۔ اور جمہور علماء کے نزدیک امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بعض شافعی علماء اور حنفی علماء کے نزدیک لیلۃ القدر رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے، اور جمہور علماء اس بات متفق ہیں کہ ہاں لیلۃ القدر ہے وہ 27ویں شب ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کا یہ فرمان کہ اس کو رمضان کے آخری عشرہ میں تاک راتوں میں تلاش کرو، تو آپ فرماتے ہیں تاک عدد 21، 23، 25، 27 اور 29۔ فرمایا کہ لیلۃ القدر 27ویں شب ہے۔ پوچھا کہ حضرت کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے رب کو 7 کا عدد بڑا پسند ہے، تمہارے رب کو 7 کا عدد بڑا پسند ہے، اس نے فرمایا اس لیے اس نے 7 زمینیں اور 7 آسمان بنائے، کعبہ معظمہ کے 7 طواف کے 7 پھیرے رکھے،
7 اعضاء پر اس نے سجدہ جائز قرار دیا. فرمایا اس طرح بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ 7 عدد اعداد میں سے اللہ کو جو سب سے زیادہ عدد پسند ہے وہ 7. اور اس لیے لیلۃ القدر رمضان کی 27ویں شب ہے. دوسرا فرمایا کہ اس میں اس سورہ مبارکہ میں 29 یا 30 کے قریب اس کے اردو الفاظ ہیں اور لفظ ہیہ جو ہے وہ 27واں بنتا ہے. اور ہیہ کا جو مرجع ہے جو اشارہ ہے انزلنا کی طرف وہ ہیہ کا ہے اور یہ 27واں عدد بنتا ہے. اس لیے فرمایا کہ یہ رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے. اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ نے لکھا ہے فرمایا کہ اس سورہ مبارکہ کی 7 آیات ہیں اور 7 کو اگر 3 کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فرمایا 9 آیات ہیں اور 9 کو اگر 3 کے ساتھ ملٹی پلائی کیا جائے ضرب دی جائے تو اس کا حاصل ضرب 27 بنتا ہے. اس کا حاصل ضرب 27 بنتا ہے. اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں پختہ یقین ہے کہ رمضان المبارک کی 27ویں شب ہی لیلۃ القدر کی شب ہے. اور سامنے جی بتا اس رات کی نسبت قرآن کے ساتھ بھی ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا. جب تک امت مسلمہ قرآن کے ساتھ منسلک رہی انہوں نے قرآن کے قوانین کو اپنی زندگی کا منشور بنایا، قانون کا حصہ بنایا اور قرآن سے وہ رہنمائی لے کر زندگی بسر کرتے رہے تو مسلمانوں کا ڈنکا دنیا پر بچتا رہا. مسلمانوں کو اللہ نے عزت بھی دی، سلطنت اور خلافتیں بھی عطا کی. اللہ نے مسلمانوں کو عروج بھی دیا. اور جب سے امت مسلمہ کا تعلق قرآن سے کمزور ہوتا گیا، امت مسلمہ کا قرآن سے تعلق ختم ہوتا گیا تو جو امت مسلمہ زوال کی دلدل میں پھنستی ہوئی. آج ہمیں باقی کتب آتی ہیں لیکن قرآن نہیں آتا. ہمارے والدین ان کی صبح تلاوت قرآن کے بغیر نہیں ہوتی تھی اور آج ہمارے گھر قرآن کی تلاوت سے محروم ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارے گھروں سے برکت اٹھ گئی، وقت میں برکت نہیں رہی، روزی میں برکت نہیں رہی، عمر میں برکت نہیں رہی، گھر میں اتفاق نہیں رہا. ارے جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہوتی ہو، جہاں گانا بجانے کی آوازیں آئیں وہاں برکت وہاں اٹھ جاتی ہے. ہمارے والدین جب تک تو وہ قرآن کی تلاوت نہ کر لیں، قرآن کی زیارت نہ کر لیں، ان کا دن ہی گزرتا تھا، ان کی سکونی ہوتی تھی. اور ہم میں سے کتنے ہیں جو صبح اٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سکول جانے کے لیے تو اٹھاتے ہیں، طالب بھیجنے کے تو اٹھائیں گے، لیکن کبھی یہ نہیں کہتے بیٹا اٹھو نماز فجر کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھ لو، اور نماز پڑھنے کے بعد تلاوت قرآن کرو. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پورا سپارہ تلاوت کریں، آپ چند آیات بشینات تلاوت کریں، کم از کم قرآن کو کھولیں تو دیں، اس کی زیارت تو کریں، اس کو چومنے کے شرط کو حاصل کریں، چند آیات بشینات پڑھیں اور دیکھیں کہ تمہارا رب تم سے کس طرح ہم کلام ہوتا ہے، وہ کیا کہنا چاہتا ہے، وہ کس بات پر راضی ہوتا ہے، وہ کس بات پر ناراض ہوتا ہے، اسے کس بات پر جلال آتا ہے، وہ کس بات پر اس کی رحمت جوش میں آتی ہے. اور اسی لیے عرفاء فرماتے ہیں، اللہ کے مقربین لوگ فرماتے ہیں کہ اگر خدا سے ہم کلام ہونا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ خدا سے ہم کلام ہوا جائے تو نماز پڑھا کرو. اور فرمایا کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہارا رب تمہارا خدا تم سے کلام کرے
تو قرآن کی تلاوت کیا۔ فرمایا اگر چاہتے ہو کہ تم خدا سے ہم کلام ہو تو الصلاۃ مراج المؤمنین کہ نماز ادا کرو، تم خدا سے ہم کلام ہو جاؤ گے۔ اور فرمایا اگر چاہتے ہو کہ تمہارا خدا تم سے کلام کرے تو پھر قرآن کی تلاوت کیا۔ جیسے ہمارا کلام ہوتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ سننے والا ہماری بات سنے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، اس پر عمل کرے، اسی طرح خدا کا کلام بھی بکار بکار کر کہتا ہے یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو ذرا میری بارگاہ میں آؤ مجھ سے، میرے کلام کو پڑھو تو صحیح، اس میں کتنی فصاحت ہے، کتنی بلاغت ہے، اس میں وہ کتنا مفصل کلام ہے، اس میں کتنی جامعیت ہے، فرمایا اس کو دیکھو تو اس کو پڑھو مجھ سے۔ اور یہ واحد دنیا کی کتاب ہے، واحد دنیا کی کتاب ہے، اگر پڑھتے نہیں، اگر سن بھی لیتے ہو تب بھی رب کی رحمت سے محروم نہیں ہو، اگر سن بھی نہیں سکتے ہو زیارت کر لیا کرو تب بھی اللہ تم کو رحمت سے محروم نہیں رکھے گا۔ اگر قرآن صرف اس کو چوم ہی لو، اس کو زیارت بھی کر لو تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ اور دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کو آپ پڑھیں تو آپ کو ثواب ملے، نہ پڑھ سکے سننے کا ثواب ملے، سن بھی نہیں سکتے ہو زیارت کا ثواب ملے، چومنے کا ثواب ملے۔ قرآن کا ایسا حسن ایجاز ہے کہ آپ جس طرح بھی اس کے ساتھ نسبت رکھو گے یہ قرآن تمہیں مالا مال کر دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عظمت قرآن، عظمت مصطفیٰ۔ اور سمجھتی وقار خدا کی قسم اگر ایک رات کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو جاتی ہے تو وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو میں کہتا ہوں جس خوش نصیب کے سینے میں اللہ نے قرآن کی دولت رکھی ہے اس آدمی کے منازل کا، اس کے مقام کا کیا کہنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت قرآن کے۔ اگر نزول قرآن کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے تو جس رات میں صاحب قرآن تشریف لائے اس رات کے عظمتوں کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ جس رات میں صاحب قرآن تشریف لائے اس رات کے عظمتوں کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس چمڑے میں قرآن لپیٹا جائے اور اس کو آگ میں ڈالا جائے تو قرآن کی برکت سے وہ چمڑا بھی آگ میں جلتا نہیں ہے، وہ چمڑا بھی آگ میں جلتا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہے۔ اگر ایک چمڑا قرآن کے ساتھ لگ جائے تو وہ آگ سے محفوظ رہتا ہے، اور وہ جسم کیسے جہنم کی آگ میں جلے گا کہ جس کے اندر پورا قرآن کا خون ہے۔ لیکن کیا کیا جائے کہ ہمارا طبقہ 2 طرح کے لوگوں میں منقسم ہو کر رہ گیا ہے۔ جن لوگوں نے اصلی تعلیم حاصل کی، کالج اور یونیورسٹیوں کی ڈگریاں حاصل کی، انہوں نے تو کرسی پر قبضہ کر لیا، اور جنہوں نے کچھ قرآن کی یا اسلام کی تعلیم حاصل کی وہ مصلے پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ اب مصلے والا کرسی کی طرف نہیں جا رہا ہے اور کرسی والا مصلے کی طرف نہیں آ رہا ہے، تو ہمارے معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی؟ برصغیر پاک و ہند، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، برصغیر پاک و ہند سے پہلے کوئی سکول کا کنسپٹ نہیں تھا، مدارس ہی سکول ہوا کرتے تھے، اور یہ انگریزوں نے مسلمانوں کے خلاف سازش کی اور اصلی تعلیم کو دینی تعلیم سے الگ کر دیا۔ آپ مسلمانوں کے بڑے بڑے نامور سکالر فلسفیوں کو دیکھیے، وہ کسی بھی یونیورسٹی کے فاروق تحصیل نہیں تھے، ان کے پاس کوئی یونیورسٹی کا ڈپلوما نہیں تھا۔ ابن خلدون کو پڑھ لیجیے، ابن الحیثیم کو پڑھ لیجیے، اور ابن بطوطہ کو پڑھ لیجیے، ابن سینا کو پڑھ لیجیے، بے شمار ایسے مسلمانوں کے بڑے بڑے دانشور مسلمان ہیں، سائنسدان، اور یہ ساری سائنس ہی یہ مسلمانوں کی مضمون منت ہے۔